بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت. بچہ پارٹی سے ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہم ویک کی ایک سٹوری دیں گے. ان کو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے وقت نکالنا، لیکن میرا خیال سے بہت ضروری ہے یہ، اور پسند بھی کیا گیا. بچوں کی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں، تو آہستہ آہستہ عادت بلڈ کریں گے، اپنی بھی آپ کی بھی. تو زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا، پوائنٹ پر آ جاتے ہیں. آج ہم ایک نئی سٹوری لے کر آئے ہیں. یہ میری نہیں ہے، ایڈاپٹیڈ ہے. پرائز ونر یہ وہ ہے، سٹوری ہے. اس کو 3rd پرائز ملا تھا. اس کی رائٹر حریم فاطمہ تھیں، توبہ ٹیک سنگھ تھے، اور انہیں کتب بھیجی گئی تھی انعام کے طور پر. سٹوری کا ٹائٹل ہے دل کا سکون. شاباش احمد، بہت خوب. اس سال تم نے پہلی پوزیشن حاصل کی. تم بہت محنت کرنے والے بچے ہو، ٹیچر نے احمد کو مخاطب کر کے سب کے سامنے کہا. احمد 8ویں جماعت کا طالب علم تھا اور بہت ذہین تھا. ہر سال وہ بہت اعلیٰ نمبروں پر پاس ہوا کرتا تھا. اس سال تو اس نے پورے اسکول میں پوزیشن حاصل کی تھی. ایک دن اس کے ایک دوست اسد نے پوچھا، یار احمد تم اتنے ذہین کیسے ہو، مجھے بتاؤ. صرف ذہین ہی نہیں، تم تو بہت اچھے اور نیک انسان بھی ہو. تم نے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور نہ ہی کبھی کوئی برے الفاظ استعمال کیے. مجھے بھی وظیفہ بتا دو. احمد ہنسا. ہنستے ہوئے کہتا ہے، ارے نہیں نہیں نہیں، اس میں نے کوئی وظیفہ وغیرہ نہیں کیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے جس نے مجھے ایسا بنایا ہے. ہاں لیکن کچھ تو ہوگا جو تم اتنے اچھے ہو. اب تم مجھے دیکھو، میں محنت کرتا ہوں پھر بھی فیل ہو جاتا ہوں یا اچھے نمبر نہیں لے پاتا. احمد نے اسد سے پوچھا، کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ ہاں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، بس وقت ہی نہیں ملتا، مصروفیت اتنی ہے. احمد نے کہا، بس پھر یہی وجہ ہے تمہاری ناکامی کی. کیا مطلب؟ اسد نے حیران ہو کے پوچھا. مطلب یہ کہ تم نے بتایا کہ تم نماز پابندی سے نہیں پڑھتے. یہ بہت غلط بات ہے. نماز اور قرآن، اللہ کا ذکر، وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارے دل کو سکون اور اطمینان آتا ہے. اگر یہ سکون اور اطمینان نہ ہو تو ہم دل لگا کر کبھی پڑھ بھی نہیں سکتے اور ہم اچھا نتیجہ بھی نہیں دے سکتے. ہمارے سارے کام اس بے سکونی کی وجہ سے خراب رہتے ہیں. اور اس کے برعکس اگر ہم نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں تو ہمیں سکون ملے گا. ہم اپنا سبق وقت پر یاد کر لیا کریں گے، ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، ہم ایک اچھے مسلمان بنیں گے، ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے، ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہم ماں باپ کی باتیں مانیں گے. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو شروع میں مجھے بھی ایسا ہی ہوتا تھا. میرا دل نماز میں نہیں لگتا تھا، قرآن سے میں بھاگتا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ میرا دل لگنا شروع ہوا قرآن میں. پھر مجھے مزہ آنا شروع ہوا. پھر اب میری نماز چھوٹ جائے تو مجھے بے چینی ہوتی ہے. میرے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، مجھے سب پسند کرتے ہیں، میرا اخلاق کی سارے تعریفیں کرتے ہیں. اللہ پاک میری ہر لمحہ مدد کرتا ہے. اگر انسان اچھی نیت سے نماز پڑھے، اچھی نیت سے تلاوت کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کامیاب نہ ہو. اسد بڑے غور سے احمد کی باتیں سن رہا تھا اور پھر اس نے کہنا شروع کیا، ویسے احمد تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. پہلے میں اپنی ماں باپ کی ساری باتیں مانتا تھا اور نماز پڑھتا تھا تو میں کلاس میں ہمیشہ اول آتا تھا، مجھے ہمیشہ شیلڈ ملا کرتی تھی.
لیکن پھر شاید میں غلط دوستوں میں پڑنا پھولنا شروع ہو گیا، ان دوستوں کی وجہ سے میں اللہ سے بھی دور ہو گیا، ان دوستوں کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ سے بھی دور ہو گیا۔ لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے اگر مجھے اپنے دل کا سکون چاہیے، اگر میں امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو مجھے روزانہ 5 وقت دل سے نماز پڑھنی ہے، مجھے تلاوت دل سے کرنی ہے، مجھے ماں باپ کا حکم ماننا ہے۔ میں انشاءاللہ اب روزانہ 5 وقت نماز پڑھوں گا، روزانہ تلاوت کروں گا، اور نماز میں احمد میں تمہارے لیے بھی دعا کروں گا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ دوبارہ سیدھی راہ پہ لانے میں تمہارا بہت بڑا رول ہے۔ احمد نے ہنس کے کہا، یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو مجھے بے وجہ کی دعائیں ملنا شروع ہو گئی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے انسان کو نجات۔ تو اس کہانی کا اگر مورل دیکھیں بیٹا جی، ہم تو 2 سے 3 چیزیں ہمیں نکل کر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر سکون چاہتے ہو، دل کا سکون چاہتے ہو، اللہ سے لو لازمن لگاؤ، نماز وقت پر پڑھو، تلاوت لازمن کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ جب دلوں میں سکون ہوتا ہے تو پھر سارے کام سیدھے ہوتے ہیں، پھر پڑھائی میں بھی دل لگتا ہے، پھر برے کاموں میں دل نہیں لگتا، پھر انسان کو سارے پسند کرتے ہیں اور انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور اس کا الٹ کیا ہے؟ جب آپ الٹے سیدھے گیموں میں پڑ جاتے ہیں تو آپ اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو صرف برے پسند کریں گے، اچھا کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ مورل آف دا سٹوری، نماز وقت پہ پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ماں باپ کا حکم ماننا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر کسی سٹوری کے ساتھ آئیں گے۔ السلام علیکم۔